پڑتا ہے۔ ایک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، درود پاک اگر آپ یاد کر لیں، اور میری الحمدللہ عادت ہے کہ میں روزانہ سبق سے پہلے پڑھتا ہوں ایک دفعہ، اور یہ آن لائن سبق ہیں، ہمارے آف لائن بھی ہوتے ہیں مدارس میں، تو یہاں پر مرکز میں یہاں پہ بھی ہر کلاس کے شروع میں، سبق کے شروع میں پڑھتا ہوں، بچوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں، اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، انوارات ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت جامعیت ہے اس کے اندر۔ اے اللہ ہماری گفتگو کے اول میں، ہماری گفتگو کے درمیان میں، اور ہمارے گفتگو کے آخر میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی اور رسول ہیں، ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اور اللہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جتنی آپ پسند کرتے ہیں، اور اتنی فرما کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں اور کتنی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو بے حد و حساب ہے، اس کا کوئی شمار نہیں اور اس کی کوئی گنتی نہیں۔ تو درود پاک کے ویسے بھی بہت فضائل ہیں، اب یہ ہمارا کیونکہ وقت نہیں ہے صرف درود پاک پر گفتگو کی جائے، تو یہ ضمناً میں نے عرض کر دیا ہے۔ باقی جو آپ کو یاد ہوں درود پاک آپ وہی پڑھ سکتے ہیں، مختصر بھی ہیں، اور سب سے افضل جو درود پاک ہے وہ جو نماز والا ہے، درود ابراہیمی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ باقی جو آپ کو یاد ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام اہل اسلام کی بھلائی اور خیر مانگیں، اور دعاؤں میں سب کو یاد کریں۔ کسی سے بھی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اگر یہ آپ نے کسی کو تکلیف یا آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو پھر آپ ان سے ضرور معذرت کریں، معافی مانگیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں ہمیشہ، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں بھائیوں کی طرح برادرانہ طور پر آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کے ہی ہر دفعہ تکلیف پہنچائے۔ بعض دفعہ ایک بندے کو علم نہیں بھی ہو رہا ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے کسی اور کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور طریقے سے اگر عرض کر دوں تو چلو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، اب تو فوت ہو چکے ہیں، فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ احسن الفتاوی بھی ان کی کتاب ہے، فتاوی کی، کراچی کے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک ملفوظ میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے دو الفاظ ہیں، وہ ہم آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے کامل طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ نے ان دو اصولوں کو سامنے رکھنا ہے، ان میں سے ایک کو اپنانا ہے اور ایک کے بارے میں آپ نے فکر مند رہنا ہے۔ ایک ہے لفظ عدم قصد ایذا، عدم قصد ایذا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کافی نہیں ہے، یہ ہم عذر کے طور پر اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال کیا ہے، ہم میں سے کسی نے کیلے کھائے اور اس کے چھلکے ویسے ہی راستے میں پھینک دیے، اب اس پہ کسی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا، چوٹ لگی، یا ہم میں سے کسی کو کانٹے ملے، کانٹے ویسے ہی راستے میں پھینک دیے، اور اس کی کسی کے جو ہے سائیکل پنکچر ہو گئی ہے، موٹر سائیکل میں چپ گئے، یا کسی کے پاؤں میں چپ گئے، اور اسی طرح ہمارے پاس کوئی سوئی تھی یا کوئی اس طرح کی کیل تھا، وہ ہم نے ویسے بے احتیاطی میں پھینک دیا، یا کوئی بھی ایسی اذیت کی چیز تھی جس سے ضرر ہو سکتا ہے، یا کوئی روڑا ہے یا پتھر ہے یا اینٹ کا ٹکڑا ہے، وہ ہم نے ویسے راستے میں یا کسی ایسی جگہ میں پھینک دیا جہاں کسی کو ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہم نے ویسے بے احتیاطی میں پھینکا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم اس لیے پھینک رہے ہیں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، یہ ہماری نیت نہیں تھی، ویسے ہی ہم نے پھینک دیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس چیز کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے جو کیل پھینکا تھا وہ کسی کو چبھ گیا، کانٹا کسی کو چبھ گیا ہے، اینٹ کا ٹکڑا پھینکا تھا وہ کسی کو ٹھوکر لگی ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، اب وہ آپ سے کہتا ہے ابھی یہ کس نے پھینکا، آپ کہتے ہیں ابھی میں نے پھینکا،
وہ کہتے ہیں بھی کیوں پھینکا، آپ کو پتا نہیں ہے کہ یار کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی میں نے اس لیے تھوڑی پھینکا تھا، نہ میں نے اس نیت سے پھینکا تھا، نہ میرے ذہن میں تھا، آپ مجھ سے قسم لے لیں میں تو ویسے ہی پھینک دیا تھا، اس لیے تھوڑی پھینکا تھا کہ آپ کو اس کو چوٹ لگے گی یا آپ کو چبھ جائے۔ اب دیکھیں اس کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کی نیت بھی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ معاشرے کا کامل فرد بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا یہ عذر یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں نے تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہیں پھینکا تھا، میں نے تو ویسے ہی پھینک دیا تھا اور میری نیت میں بھی نہیں تھا کہ تکلیف پہنچے۔ تو یہ بے احتیاطی بھی یہ آپ کا جرم شمار ہوگی، اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو، ایک نظر سے دیکھا جائے۔ اگرچہ شرعی طور پر آپ سے مواخذہ نہ ہو وہ الگ بات ہے کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن یہ جو آپ نے بے احتیاطی کی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو یہ معاشرے کے اندر کامل فرد بننے کے یہ مناسب نہیں ہے، منافی ہے، اس کے خلاف۔ آپ کا یہ عذر کہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ تھا یہ کافی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بجائے آپ یہ تہیہ کریں قصد عدم ایذا، قصد عدم ایذا، تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ پہلے تھا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا، اب کیا ہے؟ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ اس کا معنی ہم میں سے ہر بندہ یہ عزم کر لے کہ میں جو بھی بولوں گا، جو بھی کروں گا، میرا قول اور عمل 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جیسے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب ہم تو ایسی بات نہیں کریں گے جیسے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا نقصان ہو، ایسا کام نہیں کریں گے، اور ساتھ ہم ایسے نقل و حرکت بھی نہیں کریں گے اور اپنے ایسے رویے بھی نہیں اپنائیں گے جیسے کسی کو تکلیف ہو رہی۔ اس کی میں آپ کی عام سی مثال دیتا ہوں۔ اب دو بندے ہیں، آپ دونوں دوست ہیں، اور ایک تیسرا بندہ ہے جن کی آپ کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، مزاج صورت مختلف ہے، ان بن ہے تھوڑا سا۔ اب وہ کہیں سائڈ پہ کھڑا ہے یا آ رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں، تو اس کو چھڑانے کے لیے یا اس کے قریب گزرتے ہوئے آپ ایسا جملہ کس دیتے ہیں تو تیر کا رخ اسی کی طرف ہوتا ہے، لیکن آپ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے اس کو سنوانا ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ چپ کر کے گزر جائے گا اور آپ آپس میں گپے لگاتے رہیں گے، تو یہ دیکھیں یہ طرز عمل بھی غلط ہے۔ اب یہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا اس کے خلاف۔ اگر ہم نے کامل مسلمان بننا ہے اور کامل فرد بننا ہے معاشرے کا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم قصد عدم ایذا کی پالیسی پر عمل کریں۔ قصد عدم ایذا کا معنی تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا، یہ ضروری ہے کہ ہم ہر قول اور عمل میں یہ ارادہ کریں اور عزم کریں کہ میرے اس قول اور اس عمل سے اور اس فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے قصد عدم ایذا۔ اور باقی جو نا احتیاطی اور غیر احتیاطی والی جو بات تھی کہ بے احتیاطی میں یہ کر دیا وہ کر دیا، پھر یہ کہنا کہ میرا تو ارادہ نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا، اگر واقعتا نہیں تھا چلو الگ بات ہے، لیکن یہ رویہ غلط ہے اور یہ معاشرے کی کامیابی اور انسان کے وقار اور اس کی شخصیت کے خلاف ہے۔ بعد میں یہ عذر کرنا عدم قصد ایذا کہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ تو نہیں تھا بھائی، یہ اتفاقاً ہو گیا ہے، تو اتفاقاً کیوں ہوا ہے بھائی؟ جب تک آپ اس طرح کی بے احتیاطیوں سے جان نہیں چھڑائیں گے تب تک آپ معاشرے کا کامل فرد نہیں بن سکتے۔ تو یہ جملے تھے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اور مجھے بھی سمجھ آ جائے، پھر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عدم قصد ایذا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا، یہ کافی نہیں ہے اگر ہم نے کامل بننا ہے۔ قصد عدم ایذا، تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا، یہ ضروری ہے، پہلے والا کافی نہیں ہے اور یہ والا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، معافی مانگ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر کے سوئیں، جہنم سے پناہ مانگ کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ تو اس آخری سبق اور اس سے جینے کے آخری 4 اسباق ہیں، 17، 18، 19 اور 20، تو ان 4 اسباق کی جو مشق ہے اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ عید کے کی مبارک کن الفاظ سے دینی چاہیے؟ یہ الفاظ ہیں: تقبل اللہ منا و منکا، یہ کل کے سبق میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی عبادات کو بھی قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکا۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد میزبان کو کیا دعا دے؟ اللہم اطعم
من اطعمنی مسقی من سقانی۔ لیلۃ الجائزہ سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ الجائزہ سے مراد چاند رات ہے، شب عید ہے، عید کی رات ہے، عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ چاند رات۔ جب بارش ہونے لگے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ بارش کے بعد کی دعا لکھیں، یا آپ لکھیں گے مطیرنا بفضل اللہ ورحمتہ، مطیرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا لکھیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سورۃ الزخرف، یہ زخرف پیچھے لکھا تھا زخرف ہے، اصل میں خا کے ساتھ ہے، آیت نمبر 13 اور 14 ہے اس کی، یہ دعا ہے۔ سفر سے واپسی کی دعا لکھیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، مزید میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ کل کے سبق میں یہ چیزیں گزری ہیں۔ اور شوال کے روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمائے، یہ بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس بندے نے رمضان کے 6 روزے رکھے، پھر اس کے بعد جس نے رمضان کے روزے رکھے مکمل، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ ممنوع روزے کون کون سے ہیں؟ 5 روزے ہیں سال میں ممنوع ہیں شرعی طور پر، عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن مزید، یعنی 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 11، 12 اور 13 ذی الحج، یہ 3 دن یہ، اور عید الاضحیٰ کا دن 10واں 4، اور عید الفطر کا دن یہ 5۔ خالی جگہ پر کریں گے، مناسب الفاظ لکھیں گے آپ۔ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروانا خالی جگہ ہے، بہت نیک عمل ہے، بہت اجر و ثواب کا عمل ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، خالی جگہ جانا چاہیے۔ اب آپ لکھیں گے پیدل جانا چاہیے یا جلدی جانا چاہیے، دونوں جواب درست ہے، کیونکہ مسئلے کے اندر دونوں چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ عیدگاہ کی طرف جلدی بھی جائیں اور پیدل بھی جائیں۔ تو نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جلدی جانا چاہیے، یہ جواب بھی درست ہے، پیدل جانا چاہیے یہ بھی درست ہے، دونوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر نئے یا سب سے اچھے کپڑے پہننا خالی جگہ ہے، سنت ہے۔ عید کی نماز خالی جگہ رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 4 ہے، 2 ہے، تو آپ لکھیں گے 2 رکعتیں ہیں، خالی جگہ 2 رکعت۔ جب عورتیں مسائل و احکام سے واقف ہو گئیں تو انہیں عیدگاہ میں جانے سے خالی جگہ کر دیا گیا، روک دیا گیا، انہیں عیدگاہ میں جانے سے روک دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر کی خواتین کو خالی جگہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ خواتین کو خالی جگہ عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کی نماز، عیدین کی جگہ آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی خواتین کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، یا عیدین لکھتے ہیں تب بھی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک کی ہر رات کو خالی جگہ فرمایا کرتے تھے، دور فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو سننا اور سنانا، اس عمل کو دور کہا جاتا ہے۔ خالی جگہ کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ عاشورہ کے روزہ کے ساتھ 9 یا خالی جگہ تاریخ کے ایک مزید روزے کا اضافہ کرنا چاہیے، 9 یا 11، 9 یا 11 تاریخ کا روزہ۔ سونے سے پہلے خالی جگہ کو جھاڑنا چاہیے، بستر کو جھاڑنا چاہیے۔ درست جواب کا آپ انتخاب کریں گے، کسی ایک درست جواب کے اوپر آپ نشان لگائیں گے۔ نیکی ضائع ہو جاتی ہے شاپنگ کرنے سے، عیدی دینے سے، یا نمود و نمائش اختیار کرنے سے، تو یہ جواب ہے نمود و نمائش اختیار کرنے سے۔ عید نماز ادا کرنی چاہیے صحیح العقیدہ امام کے پیچھے یا بدعقیدہ امام کے پیچھے، یہ تو ماشاءاللہ آپ سب کو آتا ہے، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے۔ نماز عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد زائد تکبیروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 2، 3، 4، 3 ہوتی ہے۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد زائد تکبیروں کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ آسانی کی خاطر مغرب کی نماز کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، ضروری ہے، جائز نہیں ہے۔
ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اگر گرمیوں میں آ جائے تو اس کے روزے اسی گرم موسم میں رکھنا ضروری ہے، سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اسی گرم موسم میں رکھنا ضروری ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، 15 رجب کو یا 20 رمضان کو، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے، عاشورہ کے روزے، ممنوع روزے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ شوال کے مصنوع روزوں کی تعداد 6 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 6 ہے۔ ایام تشریق کے ممنوع روزوں کی تعداد 4 ہے، 5 ہے، 2 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ 5 ہے۔ کتنی ہے؟ 10، 11 ایام تشریق، اچھا یہ ہے 4، میں آپ کو درست بتاتا ہوں۔ ایام تشریق وہ ایام کہلاتے ہیں جن میں ہم فجر کی نماز 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہیں۔ اس کلمہ کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جیسے کل میں نے گزارش کی تھی۔ اور ان دنوں میں، جن دنوں میں 9 ذی الحج کی یوم عرفہ جو ہوتا ہے، یوم ذی الحج 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، تو اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو یہ ایام ہیں 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن، تو ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور ان ایام کے دوران جو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے تکبیر، اس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں، مرد کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور عورت کے لیے بھی واجب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورت ذرا پست آواز سے پڑھے گی۔ اور اگر کوئی نماز کے بعد بھول جائے، نہ پڑھ سکے، بعد میں یاد آئے، تو اس کی قضا نہیں ہے، بس توبہ اور استغفار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلی نماز کے بعد پھر 2 دفعہ پڑھ لے، ایک اگلی پچھلی نماز کے لیے اور ایک اس موجودہ نماز کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے اپنی اپنی مخصوص وقت کے لیے یہ واجب ہے، اور اگر قضا ہو جائے تو قضا نہیں ہے اس کی، بعد میں ویسے بے شک ذکر کرتا رہے، لیکن اس چھوڑنے کا گناہ ہوگا، آپ استغفار کرتا رہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پر سوال آیا ہے ایام تشریق کے ممنوع روزے، تو وہ ایام تشریق کے ممنوع روزوں کی تعداد 4 ہے، کیونکہ 10 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12، 13، تو یہ 4 دن بنتے ہیں۔ اور ویسے اگر سوال کیا جائے بھی شریعت میں ممنوع روزوں کی کتنے دن ہے یا کتنی تعداد ہے، تو وہ 5 بنتی ہے، کیونکہ ایک دن عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ذہن میں ضرور رکھیے گا، پیچھے جو ہمارا سوال گزرا ہے اس میں تھا ممنوع روزے کتنے ہیں، تو وہ 5 بنتے ہیں، 4 ایام تشریق کے اور ایک عید الفطر کا۔ تو یہاں جو سوال ہے اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے کہ ایام تشریق کے ممنوع روزوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ آپ نے 5 نہیں لکھنی بلکہ 4 لکھنی ہے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ تو ایک جو 5واں ممنوع روزہ ہے وہ عید الفطر کا ہے، اور ایام تشریق میں شامل نہیں ہے، ویسے مجموعی طور پر وہ شامل کریں گے تو 5 بن جائیں گے۔ تو نمبر 10، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ واجب ہے، فضیلت والا ہے، ممنوع ہے؟ جی وہ فضیلت والا ہے، ممنوع بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، فضیلت والا ہے، رکھا جا سکتا ہے، رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ بھائیوں میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے، اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں۔ استاد جی سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ اچھا استاد جی 2 سوال ہیں، کیا 10 محرم کا روزہ اکیلا رکھ سکتے ہیں کسی وجہ سے یا نہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے، میں آپ جی کو جی بتاتا ہوں، یہود جو ہے نا، جی جی یہودی جو ہے نا، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ان کا نظریہ ٹھیک یہ تھا کہ اسی 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے جی جی تو تشکر کے طور پر جو ہے نا وہ اس کو مناتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ اور اس جی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم زیادہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جی جی کیا ہے تعلیم شکر ادا کرنے کے لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو ہم اس کے دن کو شکر ادا کریں اور روزہ رکھیں۔ تو پھر
ایک دن رکھا 10 ذی الحج کا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مخالفت کرو، ان کے ساتھ موافقت نہ کرو، خالف الیہود والنصارہ، ان کے ساتھ مخالفت کرو، موافقت نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ 10 کا رکھوں گا یا 11 کا رکھوں گا، تاکہ یہود 10 کو رکھتے ہیں، ہم 10 اور 11 کا رکھیں گے، یا 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیش کا اظہار فرمایا، لیکن آئندہ سال سے پہلے پھر ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں بہتر جی تاہم جزاکم اللہ۔ اکیلا ہی رکھے گا تو ہو جائے گا۔ ٹھیک جی استاد جی، دوسرا سوال یہ تھا نماز سے متعلق۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وطر کی، اور اس میں نا الحمد شریف جہری نہیں پڑھ پاتے، بھول جاتے ہیں، جیسے ہی ختم کرتے ہیں دعالین پہ تو واپس جہری قرأت کر کے پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں کیا تو کیا نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ جو اصول یاد رکھیں کہ اگر جہری نماز ہے تو اس میں اگر کسی امام نے یا اکیلے پڑھنے والے، اکیلے تو ویسے بھی چلو ایسا پڑھتا ہے، جہری نماز میں امام نے اگر اتنی مقدار میں ایسا پڑھ لیا، 3 آیتوں کے برابر پڑھ لیا، ایسا پڑھ لیا، پھر اس کو یاد آیا، جی کم از کم آیتیں، یا سری نماز تھی اس میں 3 آیتیں یا اس سے زیادہ اس نے جہر کر لیا، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے نہ کیا ہو، کسی نے سجدہ سہو واجب تھا نماز ادا، وہ سجدہ سہو ادا نہیں کیا، ویسے ہی نماز مکمل کر تو وقت کے اندر اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، واجب الادا ہوتی ہے نماز۔ اگر وقت گزر جائے تو پھر اس کے اوپر توبہ استغفار ہوتی ہے۔ توبہ استغفار، تو یہاں امام صاحب اور سارے مقتدی توبہ استغفار پڑھیں گے کیوں؟ اور انہوں نے جو نماز فاسد نہیں کہلائے گی یہ، کیوں انہوں نے نہیں دوبارہ سے پڑھی؟ جی باطل نہیں کہلائے گی، کیونکہ نماز بیسک دیکھا جائے تو اس کے ارکان پورے تھے، لیکن غلطی کی وجہ سے اضافی چیز تھی جو واجب تھی، سجدہ سہو واجب تھا، وقت جی ہوتا تو اس میں ضروری ہوتا اس کو دہرایا جاتا، لیکن وقت گزر گیا ہے، اب نماز تو ہو گئی ہے لیکن اس میں کمی رہ گئی ہے، تو اس کا یہی ہے کہ استغفار کیا جائے۔ استغفار۔ بہت بہت جزاک اللہ، جی جزاک اللہ اور خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے استاد جی، ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اللہ تعالیٰ آپ آمین۔ سے راضی ہو، آسانیاں اور فرمائے آپ کے لیے، بہترین جزاکم اللہ۔ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی توجہات سے ماشاءاللہ آپ نے بھرپور ساتھ دیا ہے تمام دوستوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ۔ استاد جی پہلا سوال جو ہے وہ اسی خالد بھائی نے جو کیا اسی کے متعلق ہے۔ اسی سے میرے دماغ میں یہ آیا کہ جو اگر امام پڑھاتے ہیں نماز اور جہری ہوتی ہے لیکن وہ آہستہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ پھر شروع سے الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ صحیح ہوگا؟ اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ سہو کے لیے دیکھو نا مختلف، اب ہمارا سبق تو ختم ہو گیا، بیچ میں مجھے یاد بھی نہیں رہا، ویسے میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ تو سجدہ سہو میں دیکھیں اصول یاد کر لیں، اگر جہری نماز میں اتنی مقدار جتنی میں نے بھی بتائی ہے، کم از کم 3 آیتیں، سر میں قرأت کر لی یا سری نماز میں جہر کر لیا، تب بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نماز میں کسی نے واجب کو تکرار کر لیا، واجب کے اندر اس کو ڈبل ادا کر دیا، مثال کے طور پر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، کسی نے 2 دفعہ پڑھ لیا، تشہد 2 دفعہ پڑھ لیا، فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک دفعہ اس نے جاری نماز میں فاتحہ ایسا پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا، پھر دوبارہ اس نے شروع سے جار کر لیا، تو اب یہ 2 سجدہ سہو واجب ہو جائیں گے۔ ایک تو واجب ہو جائے گا کہ اس نے جہری میں سر کیا ہے، مقدار بھی اوپر چلی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے پھر واجب میں تکرار کر لیا۔ تو 2 سجدے اگر ایک نماز میں واجب ہو جائیں، سجدہ سہو 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، تو ایک ہی سجدہ سہو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال استاد جی یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی کافر آ جاتا ہے، نان مسلم، ہم جی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، باقی جو لوگ آتے ہیں اس کو بولتے ہیں چپ چپ آرام سے بات نہیں کرو، اور ہمارے مسلمان جو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہ مطلب جب کوئی نماز پڑھے ہمیں خاموش رہنا چاہیے یہ یا؟ تو ضروری، اور ان غیر مسلموں سے ہمیں یہ آداب سیکھنے چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کر رہے، اور وہ غیر مسلم ہو کر اگر وہ ان چیزوں کو پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ایسی اخلاقی چیز ہے جو ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے۔ تو یہ تھا کہ ہم ان کو سکھاتے،
یہ बिल्कुल। हमारी इबादत है और अल्लाह के साथ मुनाजात हैं, तो इनमें हमें यकसुई चाहिए होती है और ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए जिसमें नमाज़ पढ़ने वाला बदमज़गी का शिकार हो जाए और उसकी तवज्जो तक़सीम हो जाए। तो ये तो हमारे हुकूक थे जो वो अमल कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, मेरे दिल में कभी-कभी ये आता है कि हम मुसलमान हो के ये नहीं कर रहे हैं, और ये जी, मुसलमान ना होते हुए दूसरों को चुप कराते हैं कि चुप, बात नहीं करो, वो कोई नमाज़ जी, पढ़ रहा है, प्रे कर। अच्छा उस्ताद जी, एक और सवाल है मेरा उम्रे के लिहाज़ से। जी, जी, तो क्या अगर जैसे हम जाते हैं उम्रे के लिए, मिकात से पहले हम एहराम बाँधते हैं, तो एहराम जब हम बाँधते हैं तो जब उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, एयरपोर्ट से होटल जाते हैं, तो होटल में ये एहराम उतार सकते हैं या इसको उतारना नहीं चाहिए? नहीं, नहीं होटल में नहीं उतारेंगे। एहराम जब कोई हज या उम्रे का बाँध लेता है ना जी, जब जी। तक वो हज या उम्रे के अरकान पूरे नहीं कर लेगा, तब तक वो नहीं बाँधेगा। मिसाल के तौर पर आपने मिकात से उम्रे का एहराम बाँधा है, तो अब आप उम्रा एक दफ़ा पूरा करेंगे, उसके बाद आप एहराम बाँध के, एहराम उतार के फिर आप नॉर्मली कपड़े पहन सकते हैं। फिर हरम में भी फिर सकते हैं, उसमें फिर जो भी इबादत करना चाहें। मिसाल के तौर पर उम्रे के लिए आप तो एक तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ के साथ चक्कर लगाएँगे। उसके बाद 2 रकात वाजिब जो तवाफ़ के होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साई बैन सफ़ा वल मरवा करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना। उसके बाद फिर आप हलक या कसर करवाएँगे। हलक का माना होता है कि मुकम्मल टेंड करवा लेना ब्लेड या उस तरह के साथ या रेज़र के साथ। और कसर का माना होता है कि अगर बाल बड़े हैं तो 1 पोरे के बराबर, जो 1 उँगलियों के 3 पोरे होते हैं ना जी, 1 पोरे के बराबर मुकम्मल बालों को कम करवा लिया जाए, कटवा लिया जाए। अफ़ज़ल हल्क ही होता है। हल्क अफ़ज़ल ही होता है, तो उसको करवा लिया जाए। जब आप ये 3 काम कर लेंगे, तवाफ़, साई बैन सफ़ा वल मरवा और हल्क या कसर, तो आप एहराम से आपका उम्रा पूरा हो गया। अब आप एहराम खोल सकते हैं, अब आप नॉर्मली कपड़े पहन सकते हैं। वैसे नहीं है कि आप मिक़ात से आएँ और होटल पे रेस्ट करें तो आप कपड़े चेंज करें, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा उस्ताद जी, अगर कोई शरई उज़र हो, एहतिलाम हो गया कुछ, उस वक़्त वो तो तो फिर कर सकते हैं ना? वो अलग मसला है ना जी, वो ये है कि चादरें ख़राब हो गई हैं तो फिर उस वक़्त जो है दूसरी चादरों की तब्दील करनी है या उसी को धो के खुश्क करना है, तो उतनी देर के लिए तो गुंजाइश है ना जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह ख़ैर। एक दूसरा सवाल इसी के मुतालिक है, जैसे कोई दम वाजिब हो जाता है, जी, जी। तो ये उस उधर ही करेंगे, मतलब जानवर ज़िबा, या किसी और मुल्क में भी करा सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। दम जितनी भी वाजिब होती है ना, दम के बारे में उसूल ये होता है कि हुदूद हरम में वो ज़रूरी है। हुदूद हरम, हरम की जो हुदूद हैं, उन्हीं के अंदर उनको ज़बह करना ज़रूरी होता है। अच्छा, 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 ओके। और उस्ताद जी यानी एक और, हरम से मुराद वो है जिसके अंदर बगैर इहराम के दाखिल नहीं हो सकते ना जी, वो हुदूद हरम होती है। तो उधर ही करेंगे, ठीक है, सही हाँ, है। ठीक है। जी, जी। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे कभी-कभी इस तरह होता है, जैसे मगरिब की नमाज़ के साथ ईशा की नमाज़ मिला देते हैं, पढ़ते हैं साथ। वो जी, इस जी। वजह से कि बहुत सर्दी होती है यहाँ पे, -45-50 तक चला जाता है कभी। दोबारा दोबारा तो शुरू कीजिए, सुन नहीं सा सुन नहीं यहाँ पाया। पे उस्ताद जी मगरिब की नमाज़ के साथ ईशा भी मिला के पढ़ते हैं। कभी-कभी इस तरह होता है, जब क्या बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ती है, तो फिर ये ए, अमल होता है, या ज़ोहर के साथ असर पढ़ लेते हैं इस तरह, या ज़ोहर के साथ असर भी पढ़ लेते हैं इस तरह। तो ये सही है यहाँ पे? हम कभी-कभी यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी साल में 1 दफ़ा इस तरह या 2 दफ़ा अगर इस तरह है। कहाँ पे कहाँ से आप बात कर रहे हैं और कहाँ की बात बता रहे हैं? कनाडा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बस यानी मैं आपको -45-50 तक चला जाता है, तो मैं और आपको अर्ज़ रास्ते में और बहुत स्नो भी होती है, यानी लोगों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है। मैं अर्ज़ करता हूँ, असल तरीका ये है, 2 बातें समझ लें अच्छी तरह। एक तो ये है कि हर नमाज़ को उसके वक़्त में अदा करना ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि कभी अगर ऐसी नौबत आ जाए, परेशानी वाली या कोई जल्दी वाली या सफ़र में मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं और आप इमरजेंसी में हैं या कोई ऐसी मौसमी ख़राबी है या कोई भी उज़र है या मजबूरी है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि नमाज़ में जमा-सूरी कर ली जाए। जमा-सूरी करना जायज़ है ऐसे मौके पे। जमा-सूरी का मतलब ये है कि हो नमाज़ अपने-अपने वक़्त में, लेकिन बज़ाहिर यूँ लगे कि जैसे इनको जमा किया गया है। उसकी मिसाल देता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि ज़ोहर और असर में जमा कर देते हैं या मगरिब इशा में।
تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں دیکھ لیا جائے وقت کب ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ظہر پڑھ لی جائے، پھر وہیں سے جب عصر کا وقت شروع ہو تو ابتدا میں عصر بھی پڑھ لی جائے، تو ایک ہی سٹاپ میں اور ایک ہی وقفے میں دونوں نمازیں پڑھ لی جائے۔ سفر میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے سہولت اور آسانی کے لیے، اور عام مجبوری کوئی اور جیسے آپ بتا رہے ہیں سردی کا عذر ہے یا کوئی اور شدید مجبوری ہے تو اس میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کو پھر عصر کے وقت میں لے جائیں، عصر کو ظہر کے وقت میں لے جائیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ استاد جی آخری سوال یہ درود شریف کے حوالے سے، جو میں یہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ، تو ماشاء اللہ، اس کے بارے میں بتا دیں۔ ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی خاص فضیلت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی بہت جامع ہے اور زبردست ہے۔ جی جزاک خیر، اللہ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت آمین، آمین، فائدہ آمین۔ ہوا اس کورس سے، اور اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ جی دعاؤں کی اپنے دعا درخواست۔ میں آپ سے بھی جی انشاءاللہ، کیوں نہیں، جزاک اللہ خیر۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم استاد جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد جی، عمران علی بات کر رہا ہوں قطر سے نا، تو سوال تھا ایک جی میرا۔ جی جی فرمائے۔ میں تقریباً 1.5 مہینہ پہلے عمرہ کے لیے گیا تھا نا قطر سے نا، تو 6 دن مکہ تھا، 2 دن مدینہ۔ تو جب میں مدینہ میں گیا تو جمعہ بھی مدینہ میں پڑھا نا، تو ایک جگہ تھی نا، اس مدرسے کے ادھر لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے، تو اس سے کے آگے بہت صحن تھا ادھر، بہت لوگوں نے نماز پڑھی، یعنی کہ تو ادھر پھر امام کے آگے بہت سارا صحن بھرا ہوا تھا جمعے والے دن، تو ادھر میں نے بھی جمعہ پڑھا، تو کیا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھا، اکیلے میں پڑھا؟ جماعت کے ساتھ پڑھا، لیکن وہ جو جگہ تھی نا جدھر لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے، اس کے پیچھے تو مسجد، پیچھے بھی چھتریاں تھی، پیچھے مسجد بھی اچھا تھی نا، سین اچھا اس اچھا کے آگے حدود حرام تھا نا، پورا سین تھا، تو جی ادھر یہ ہاں عام لوگوں نے بھی نماز پڑھی، جو ادھر کے رہائشی تھے ساروں نے پڑھی نماز، تو جمعہ تھا، بہت رش تھا، تو وہ تو بہت آگے کھڑے ہوئے تھے امام کے، کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ جو جہاں کھڑے تھے جس جگہ پہ، تو امام کے جی برابر جی، کھڑے تھے صف میں؟ نہیں بہت آگے تھے، اچھا امام پیچھے تھے، آپ آگے تھے؟ یعنی امام تو ہمیں نظر نہیں آیا نا، لیکن وہ ایک پوری دائیں بائیں نا، وہ برج لگے ہوئے تھے نا، وہ دوسرے بیریئر نا، ادھر لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے، کہ میں وہ جگہ سمجھ گیا ہوں۔ اس کے آگے بہت صحن تھا، تو ادھر وہ سارا بھرا ہوا تھا، جمعے میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، تو جنہوں نے جمعہ آواز آ رہی تھی، لیکن وہ امام کے بہت آگے تھے، سارا صحن جو ہے نا حدود وہ جو ہے اس سارا۔ امام کے آگے برابر تھے یا امام سے آگے تھے، پھر تو اقتدا ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کا جی حل جی، یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کو آپ پھر قضا کریں۔ تو سر جی پھر دیکھو نا کہ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے، وہ تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، یہ تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ امام کا مسئلہ جو ہے آگے کیا جائے سب۔ جی ان کو سوچنا چاہیے نا، جی وہاں کے جو منتظمین ہیں، تو بالکل، آپ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ دو رکعتوں کی قضا کریں نا، جی جی جی، آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک مجھے ہے بھی جی، ہاں میں دیکھوں گا، اور پھر اگر کہیں موقع ملا تو ان سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی، جزاک انشاءاللہ اللہ، تھینک جزاک اللہ۔ استاد جی ایک سوال اور میرے ذہن میں تھا، اگر آپ جواب فرمانے تو مہربانی ہوگی۔ جی جی فرمائیں۔ تو استاد جی ہم مسجد میں کتنی دور تک ہمیں جانا ضروری ہو جاتا ہے، مسجد کتنی مسافت پہ ہو، کوئی رول؟ نماز پڑھنے کے لیے کتنی دور تک جی جانا کی ہاں، اجازت ہے؟ کہ ہم یعنی کہ ہمیں لازمی جانا ہوگا، اگر اتنی دور ہو تو چلو پھر گنجائش ہے کہ پھر نہیں نہ مسجد جانے کی گنجائش ہے، جماعت کے لیے۔ اگر کسی مسجد کی اذان کی آواز پہنچتی ہے تو پھر آپ کوشش کر کے وہاں جائیں۔ اچھا استاد جی، ہمارے یہاں تو اسپیکر کا تو انتظام ہی نہیں ہے، تو ہمارا یہ حالت تو رول چلے گا ہی نہیں۔ جی ہمارے یہاں اسپیکر تو ہے ہی نہیں مساجد کے اوپر نا، جیسے جی جی پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، تو وہ رول تو ہمارے پاس چلے گا ہی نہیں۔
اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں ہاں، تو آس پاس مساجد ہیں صحیح یا ویسے پوچھ رہے ہیں؟ اگر ہیں تو نہیں پھر نہیں نہیں، فاصلے پر ہے نا، دور ہیں، جیسے 5 مائل دور ہیں، 4 مائل اچھا، دور ہے، یا 3 مائل دور ہے، تو کوئی ایسی مسافت ہوتی ہے شرع میں یا نہیں؟ نہیں آپ نے جانا ہے؟ آواز والی ہے اسپیکر سے جائے تب یا ویسے جائے تب؟ جی ویسے اس کا دو باتیں اس حوالے سے یاد کریں. ایک بندہ ہے جی جی جی، مساجد سے دور ہیں لیکن وہ آسانی سے جا سکتا ہے، اس اچھا کے پاس وقت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سواری بھی ہے، تو اس جی کو جی، تو جانا چاہیے، اس کے لیے افضل اور بہتر ہے. اچھا تو اگر ایک بندہ ہے مسجد بعض اوقات تھوڑے فاصلے پہ ہوتی ہے لیکن اس کو عذر ہے، تو عذر میں وہ نماز اگر مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا تو تب جی وہ اپنے مقام پہ پڑھ سکتا ہے جہاں پہ وہ ہے، اس کو اچھا گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایک اچھا، بندہ ہے وہ جا بھی سکتا ہے اور ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ استاد، بات سمجھ میں آ گئی. جی السلام علیکم استاد جی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اچھا ہوا، ماشاء اللہ. آپ کا نمبر ہمیں مل جائے گا؟ کبھی کچھ پوچھنا ہو آپ سے بعد میں واٹس ایپ پہ، کوئی ضرورت کے بھائی وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے. جی بالکل، بھائی خالد صاحب کے پاس ہیں، وہ پھر آپ کو بتا دیں گے، ضرورت ہو تو مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ نمبر سیو ہو جائے کبھی بھی آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے نا. جی تو جی بالکل. استاد جی کیا میں چیٹ میں لکھ دوں گروپ کے اس میں اجازت ہے؟ لکھ لیں، ساتھیوں کو ضرورت ہے اور وہ مناسب سمجھتے ہیں تو پھر لکھ لیں. جی میں ابھی لکھ دیتا ہوں، جی جزاک اللہ خیر، اللہ میں خوش لکھ رہا رکھے. ہوں بھائی. آمین، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دے کر کے ہم لوگوں کو بہت کام کی باتیں بتائیں اور بہت اچھا لگا آپ سے پڑھ کے ہم لوگوں کو. اصل میں اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ احباب کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا ہے. آپ نہ ہوتے تو صاحب ہم کس کو پڑھاتے اور کن سے باتیں شیئر کرتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہماری آمین بھی ٹوٹی محنت کو قبول فرمائے. آمین. آمین. جی بس آج سوال تو کوئی نہیں ہے، بس آج آپ سے بات کرنے کے لیے انمیوٹ کر دیا. بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست ہے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھائی کی بات رہ گئی ہو تو بتا دیں، پھر دعا کرتے ہیں. جی بھائیوں، میں نے نمبر شیئر کر دیا استاد جی، میں نے نمبر شیئر. جی استاد جی جزاک. اگر آپ کچھ جنات اور یہ شیاطین کے بارے میں کچھ مختصر سمجھا سکتے ہیں کہ ان کے حق نظریات کے بارے میں، جیسا لوگ سوچتے ہیں آج کل. شیاطین اور جنات کا جو وجود ہے یہ برحق ہے، یہ قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو یہ وجود جی برحق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے ان کو اوجھل کر دیا ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ شیاطین تو شیاطین ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ خبیث ہی ہوتے ہیں، لیکن جو جنات ہیں یہ انسانوں کی طرح مکلف ہیں احکامات کے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. اور جنات کے اندر بھی انسانوں کی طرح مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اہل سنت بھی ہوتے ہیں، اہل بدعت بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، رافضی بھی ہوتے ہیں، ہر فرقے کے ہوتے ہیں. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جس طرح انسان ہے تو جن ان انسانوں میں سے جن ان انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں یا جن سے وہ پڑھتے ہیں، جن سے وہ فیض لیتے ہیں، تو اس طرح کا وہ عقیدہ اور اس طرح کا نظریہ وہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ جنات ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے واقعات میں یہ واقعات ملتی ہیں، مثالیں ملتی ہیں کہ جنات جو ہے نا وہ انسانی شکلوں کے اندر، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے، پاور دی ہوتی ہے کہ یہ انسانی شکل تبدیل ہو سکتے ہیں. انسانی شکل میں یہ پھر پڑھتے بھی ہیں، ان کے شاگردی بھی اختیار کرتے ہیں، عالم فاضل بھی بنتے ہیں، بزرگ بھی بنتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ان میں بھی سیم یہی چلتا ہے جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے. اور بڑی بات یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ
جو نیک جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جس طرح فرشتوں کی ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں شیاطین کے اثرات سے اور ان کے اوپر ہونے والے اٹیک سے دفاع کرتے ہیں، تو جنات جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی اسی خدمت پر معمور ہوتے ہیں۔ تو ان کا بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، تو تفصیل بیان ہو بھی نہیں سکتی، ہم کر بھی نہیں سکتے، تو یہ مختصر ہے۔ تو جو نیک جنات ہیں میرا مشورہ ہے اور ایک کہ آپ جب دعا میں سب اہل ایمان کو شریک کریں تو نیک جنات کو بھی شریک رکھا کریں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ قرآن کریم میں جیسے ایک سورت انسان ہے، سورت الدہر کا نام سورت الانسان بھی ہے، اسی طرح سورت الجن بھی مستقل جنات کے نام پر ایک سورت ہے۔ تو جہاں احادیث میں یا دعاؤں میں جنات کے شر سے حفاظت کی دعا کی جاتی ہے تو اس سے شریر جنات مراد ہوتے ہیں، جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے۔ من الجنتی والناس میں جیسے انسانوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے تو ہر انسان مراد نہیں ہے، بلکہ جو شریر انسان ہے وہ مراد ہے۔ کافی ہو گیا بھائی؟ جی استاد جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خیر، جزاک اللہ۔ دعا میں یاد رکھے استاد جی، السلام علیکم۔ بس دعا کر لیتے ہیں اجتماعی طور پر بھی اور انشاءاللہ انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں کریں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو ہماری محنت ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت سے نوازے اور آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب استاد العالمین۔ جی فرمائے۔ وہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا عالم کا بھی کورس شروع ہونے والا ہے اور مختلف کورسز چلتے رہتے ہیں؟ جی بھائی مولانا عابد جمشید صاحب صحیح بہتر بتائیں گے۔ ہاں، تاکہ جو ساتھی ہم میں سے لینا چاہتے ہوں تو وہ جی ان سے آپ رابطہ کیجیے گا نا، وہ صحیح بتائیں گے۔ صحیح، اچھی بات، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدة لا إله إلا أنت يا الله أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی یا اللہ عزتوں کی حفاظت فرما، جان و مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو مسلمان بھائی پریشان ہیں، خصوصاً جن بھائیوں نے محنت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس کو میں شرکت کیا ہے، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کو علوم نافعہ عطا فرما، یا عمل متقبل عطا فرما، رزق واسع حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، آسانی والا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما، برکت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ کریم گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم اگر ہم کبھی نفس اور شیطان کی وجہ سے کی اثرات کی وجہ سے گناہ کرنا بھی چاہیں تب بھی ہمیں گناہ کی توفیق نہ دے، گناہ کا موقع نہ دے۔ یا اللہ کبھی اگر ہم یا اللہ ہمارا دل اگر نیک اعمال نہ بھی کرنا چاہے تب بھی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی رشتہ دار دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل اسلام پر یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما، اہل ایمان پر رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو رمضان کریم کے بقیہ ایام ہیں
ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو کوتاہی ہو چکی، ہم اس مہمان کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ ہم اس مہمان کا صحیح اکرام نہیں کر سکے، اس کوتاہی کو لغزش کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے بھائی، تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ، ورحمۃ بہت بہت اللہ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔